پسند کی شادی، یہ ایک ڈسکشن میرے ساتھ ہوئی پچھلے دنوں میں، اور کچھ اس حوالے سے ایسا پوچھا گیا کہ میں نے بہتر سمجھا کہ آپ لوگوں کے سامنے بھی یہ معاملات رکھوں، کیونکہ ایک دو ایسے معاملات ڈسکس ہوئے جو کہ نارملی عام طور پہ اس طرح کی بحث میں، پسند کی شادی کی بحث میں ڈسکس نہیں ہوتے. تو یہ معاملات چونکہ دلچسپی کا باعث تھے اور تھوڑے سے الگ تھلگ بھی تھے موضوع کے حوالے سے، تو اس لیے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارے ملک کے قانون میں 18 سال کا لڑکا یا لڑکی سوئے جورس کہلاتے ہیں. سوئے جورس یعنی خود مختار. اگر آپ 18 سال کے ہیں تو کسی بھی طور سے ملک کے قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق، کوئی بھی قطعاً آپ کو نہیں روک سکتا اپنے پسند کا کوئی کام بھی کرنے سے. کوئی بھی کام جو لیگل ہے آپ اپنی پسند سے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی اور مداخلت نہیں کر سکتا. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. یعنی شناختی کارڈ اگر آپ کا بنا ہوا ہے، 18 سال کے آپ ہیں، تو آپ بالکل اپنے پسند کی شادی کریں، جہاں دل چاہے شادی کریں. تو یہ تو پہلی بات ہو گئی. دوسری بات اس ضمن میں اخلاقیات سے ریلیٹڈ ہے. اب اخلاقیات کے ضمن میں بات یہ ہے کرنے کی کہ جو سوال مجھ سے کیا گیا، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس موضوع کے اوپر پہلے اس طرح کی بحث نہیں ہوئی کبھی، ایٹ لیسٹ میرے ساتھ، اور میرے لیے وہ ایک ایسا مقام تھا کہ ایک ایسا سوال تھا جس نے مجھے سوچنے پہ مجبور کیا. وہ یہ تھا کہ کیا اس چیز کا اخلاقی جواز نکلتا ہے کہ کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا اپنے ماں باپ کے حکم سے عدولی کرتے ہوئے، ان کی حکم عدولی کرتے ہوئے، ان کا نافرمان بنتے ہوئے اپنی مرضی کی شادی کر بیٹھے؟ جبکہ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے. یہ کوئی باپ یا ماں یہ نہیں کہہ رہی کہ بھئی ابھی آپ سودا سلف نہ لینے جائیں، یا آپ ابھی پڑھ لیں، یا آپ ابھی یہ کام کر لیں، یا یہ کام نہ کریں. یہ معاملہ ساری زندگی کا ہے، ساری زندگی کا معاملہ. تو اس معاملے کے اندر کیا یہ اخلاقی جواز ہے کسی مسلمان لڑکے یا مسلمان لڑکی کے پاس کہ وہ والدین کی نافرمانی کر سکے؟ کیونکہ والدین کی فرما برداری کا تو حکم ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. کہ جب وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں پہنچ جائے تو اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ. تو یہ واضح حکم ہے کہ ماں باپ کا حکم مانو. اب اس میں جواب یہ ہے، عرض یہ ہے کہ دیکھیں، یہ معاملہ ٹو معاملہ یہ چیز ڈفر کرے گی. اس میں کوئی ایک بات نہیں کی جا سکتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں، لہٰذا یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے، آپ کہیں پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ایک دفعہ کسی مفتی صاحب سے، آپ جس بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اسی مسلک کے مفتی صاحب سے آپ پوچھ لیں ایک دفعہ مسئلہ، وہ آپ کو وضاحت کر دیں گے اس معاملے میں. لیکن قطع نظر اس چیز کے ایک جنرل اگر اس بارے میں ڈسکشن کی جائے تو یہ میٹر ٹو میٹر ڈفر کرے گا. فار ایگزامپل، ایک معاملہ ایسا ہے جس میں پیرنٹس جو شادی کر رہے ہیں وہ صرف دنیاوی مصلحت کی بیس پہ کر رہے ہیں اور کفو کا خیال نہیں رکھ رہے. کفو ایک ٹرم ہے جو کہ اسلام کے اندر نکاح کے باب میں استعمال کی جاتی ہے. سورہ اخلاص میں آتا ہے لم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے. تو ہمسر اس کا مطلب ہوتا ہے، کفو کا مطلب ہوتا ہے ہمسر. تو نکاح کے معاملے میں جو پیرنٹس ہیں انہیں کفو لازمی اس کا دھیان رکھنا چاہیے. کفو سے مراد یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی میں ہمسری ہو، برابری ہو، مینٹلی بھی، ایجوکیشن کے حوالے سے، معاشرتی طور پہ بھی، سائیکولوجیکلی بھی، فائنینشلی بھی ہمسر ہوں آپ، جن کا رشتہ آپس میں طے کر رہے ہیں. نہیں تو پھر بہت سی پرابلمز آتی ہیں بعد میں. اب اگر کوئی پیرنٹس یہ چیز نہیں کر رہے، غریب گھرانے کے پیرنٹس ہیں اور وہ کسی امیر جگہ پہ شادی کر رہے ہیں فقط مال و دولت کے لیے، فار ایگزامپل ایک مثال دے رہا ہوں، تو اس میں تو اخلاقی جواز لڑکی کے حق میں نکلتا ہے نا. پھر تو آپ یہ کہیں گے کہ اخلاقیات
یہ درس دیتی ہے کہ لڑکی اس شادی سے انکار کر دے اور اپنی مرضی سے شادی کرے۔ کسی معاملے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ لڑکی کسی لڑکے سے انٹرسٹڈ ہے یا لڑکا کسی لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے، اور وہ فقط تلذذ کے لیے، جو اصل جو انٹرسٹ ہے وہ تلذذ کا ہے کہ سیکس میں بڑا مزہ آتا ہے، پہلے ہی جو ہے وہ زنا کر بیٹھیں، یا فقط حسن میں فقط جو آؤٹ ورڈ چیزیں ہیں، آؤٹ ورڈلی جو ظاہری نمود و نمائش ہے اس کے اندر وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس میں اگر پیرنٹس کسی ایسی جگہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں لڑکی کی جو زیادہ اچھا گھرانہ ہے، پڑھا لکھا گھرانہ ہے، اسٹیبل ہے لڑکا زیادہ، تو پھر ظاہر اخلاقی جواز جو ہے وہ پیرنٹس کی طرف ہوگا، اور لڑکی کو پیرنٹس کی بات ماننی چاہیے۔ لڑکوں کا بھی یہی، لڑکے تو خیر منوا لیتے ہیں پیرنٹس سے، لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے، اور اسپیشلی اچھے شریف خاندانوں کی جو لڑکیاں ہیں وہ چپ کر جاتی ہیں، وہ بولتی نہیں ہیں پیرنٹس کے آگے۔ لیکن اس میں اصول یہ ہے کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، جب اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی ہو رہی ہو تو اس سلسلے میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ پھر ماں باپ کا حکم بھی اگر اللہ کے حکم سے متضاد ہے تو ماں باپ کا حکم بھی نہیں مانا جائے گا۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ سارے احکام ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ ایمانداری اور اچھی معاشرت، حسن اخلاق۔ اگر دیکھیں آپ کہ اس لڑکے میں حسن اخلاق نہیں ہے، شرابی ہے، زانی ہے، کبابی ہے، اس کا کردار درست نہیں ہے، اسلام کے حوالے سے وہ ایک بہتر نمونہ نہیں ہے، لیکن فقط اس لیے پیرنٹس شادی کر رہے ہیں کہ پیسہ بہت ہے، بچی عیاشی کرے گی، تو ایسا نہیں ہوتا بھائی۔ اخلاق سب سے پہلے ہے۔ تو یہی بات عورت کے حسب نسب کے بارے میں بھی کی گئی، وہ تو حدیث شریف بھی ہے کہ المرأۃ تنکح لاربع، لمالها وجمالها وزینتها، لمالها جمالها ونسبها فاظفر بذات الدین لدینها، اس مال کے لیے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، مال کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، جمال کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، ونسبها، حسب نسب کی وجہ سے، ودینها، لدینها۔ المرأة تنکح لاربع، لمالها وجمالها ودینها ونسبها ودینها، چار چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ فاظفر بذات الدین، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دین کو سب سے مقدم رکھو، دینی اعتبار سے رشتوں کو کیا جائے، دین کو دیکھا جائے کون زیادہ دیندار ہے۔ تو اب اخلاقی جواز ادھر آ جائے گا، اگر پیرنٹس دین کو نہیں دیکھ رہے اور لڑکی جو ہے وہ دین کو دیکھ رہی ہے تو ظاہر ہے پھر لڑکی کو انکار کرنا چاہیے۔ تو اس لیے یہ اخلاق کا جو مسئلہ ہے، یہ اس پہ کوئی ایک جنرل رولنگ نہیں آپ دے سکتے، ظاہر ہے کہ ڈفر کرے گا فرام میٹر ٹو میٹر۔ جہاں تک معاشرتی مسئلے کا تعلق رہا، معاشرتی مسئلہ تو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ نارملی جو اچھے گھرانے کی لڑکیاں ہیں وہ انکار کر ہی نہیں پاتی، جہاں بھی انہیں پیرنٹس بیاہ دیتے ہیں وہ وہاں پہ شادی کر لیتی ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں دونوں طرف افراد و تفریط ہے، بعض اوقات لڑکے لڑکیاں بھی بہت زیادہ منہ زور ہو جاتے ہیں اور اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس میں بہتری نہیں ہوتی، اور بعض اوقات پیرنٹس اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں، تو مل کے افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ اگر آپ سوئے جورس ہیں، اگر کم عمر نہیں ہیں، اگر تو آپ کی عمر لیگل ایج نہیں ہے، پھر تو خیر بہت سارے مسائل ہیں، لائک اگر 14 سال کی لڑکی ہے، 19 سال کا لڑکا ہے، تو 14 سال کی لڑکی تو ابھی سوئے جورس نہیں ہے ہمارے قانون کے مطابق، اسلام کے مطابق شادی کر سکتی ہے اگر مینسٹریٹ کر رہی ہے تو اس سلسلے میں تو یہ ہے کہ پھر آپ کو شرعی کورٹ جانا پڑے گا، اور وہ پھر اس کی اور ویلیڈیشن کی اور جو ہیں وہ چیزیں ہیں، اور اس کے اندر مسئلے مسائل ہیں کافی زیادہ، تو وہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ 14 سال کی لڑکی کو یا 14 سال کے لڑکے کو یا 15 سال 16 سال کے لڑکے لڑکی کو اس چکر میں بھی پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ تو اگر آپ سوئے جورس ہیں، آپ 18 ایئرز آف ایج ہیں، آپ لیگل ایج کے ہیں، تو پھر آپ اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں۔ آپ کے اگر پیرنٹس نہیں مان رہے، آپ کورٹ جا کے شادی کر لیں، اور اتمام حجت کے لیے پھر نکاح بھی کریں، جو اسلامی طریقہ ہے وہ بھی کر لیں، لیکن کورٹ میں ضرور پھر میرج کریں، اور بلکہ ہو سکے تو بیان حلفی کے ساتھ کریں، لڑکے لڑکی دونوں کا بیان حلفی ہو، تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے، بعد میں بہت سے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہونا یہی چاہیے، کرنا یہی چاہیے کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں، افہام و تفہیم سے معاملات حل کریں۔ بہرحال اخلاقی طور پہ مجھ سے سوال کیا گیا تھا، اور یہ بڑا اچھا سوال تھا، اس نے مجھے سوچنے پہ مجبور کیا۔ میں نے پہلے کبھی ایسے اس حوالے سے نہیں سوچا کہ اخلاقی طور پہ
اگر ہم دیکھیں تو کیا پیرنٹس کی اس معاملے میں نافرمانی جائز ہے کہ نہیں جائز؟ تو میں نے عرض کر دی کہ معاملہ کیا ہو رہا ہے اس وقت اس کو دیکھا جائے گا، اور پھر اخلاقی جواز جس بھی پارٹی کے ساتھ ہو، اگر پیرنٹس کے ساتھ ہوا تو پیرنٹس کے ساتھ ہوگا، اگر بچوں کے ساتھ ہوا تو بچوں کے ساتھ ہوگا۔ اب ایسا تو نہیں کر سکتے نا کہ آپ ایک ہی اس کو لاٹھی سے ہر معاملے کو ہانکیں، ظاہر ہے ہر معاملے کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر پیرنٹس ظلم جبر زیادتی کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے لڑکی کو اور لڑکے کو، جو بچے ہیں ان کو یہ جواز حاصل ہے، یہ اخلاقی طور پہ ان کا یہ جواز بنتا ہے کہ وہ انکار کر دیں اور شادی جہاں چاہیں، جہاں ان کا دل کرے وہاں پہ کریں۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے، تو پھر پیرنٹس کے پاس اخلاقی جواز۔ I hope this little discussion of ours helped somebody at least. تو والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔